میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی، میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی۔ تو ایسے شاعر دنیا میں بہت کم ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث سے نعت سیکھی، جنہوں نے قرآن و حدیث سے نعت سیکھی۔ قرآن سے نعت گوئی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں جو کچھ بھی اپنی نعت میں کہتا ہوں وہ سب کا سب قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور یہ کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے پر دلیل ہے، دعوے پر مثلا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ابی برکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب دار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جلیل کیا، کوئی تجھ ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی، تیرے خالق حسن و بیٹھو تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سراج منیرہ کیا، کیا فرمایا؟ روشن چراغ، روشن یا سورج، کیونکہ سراج قرآن کریم میں دوسری جگہ سورج کے معنی میں بھی آیا ہے قرآن کریم ہی میں، اور سب سے بہترین تفسیر قرآن کریم کی وہ ہوتی ہے جو خود قرآن ہی سے ہو جائے۔ تو سراج چراغ کے لیے بھی آیا ہے قرآن کریم میں، اور سراج سورج کے لیے بھی آیا ہے قرآن کریم میں، سراج منیرہ، روشن چراغ ہے، روشن۔ اور سورہ والضحیٰ میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجى، والضحیٰ واللیل اذا سجى، ترجمہ ہے والضحیٰ چاشت کی قسم، چڑھتے دن کی قسم، چاشت کی قسم، چڑھتے دن کی قسم، واللیل اذا سجى، اور رات کی قسم جب وہ پردہ بنتا ہے، جب اندھیرا چھا جائے۔ اب دیکھیں گے اللہ رب العزت یہاں پر قسم اٹھا رہا ہے، اللہ رب العزت یہاں پر، اور یہ قسم کب اٹھائی اللہ رب العزت؟ یہ قسم اس کے آگے اپنی بات ارشاد فرمانا ہے اللہ رب العزت، لیکن اپنی بات ارشاد فرمانے سے پہلے اللہ نے قسم اٹھائی، کئی کی قسم اٹھائی؟ چاشت کی قسم۔ اور چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جب سورج چڑھتا ہے، جب سورج صبح کے وقت جب سورج، تو چڑھتے دن کی قسم۔ ترجمہ یا تو یہ کرو کہ چاشت کی قسم، یا ترجمہ یہ کرو کہ چڑھتے دن کی قسم، مراد وہی چاشت کا وقت ہوگا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ نماز چاشت 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت کتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر چڑھتے دن کے وقت آپ چاشت کی نماز آپ پڑھیں، 2 رکعت نماز آپ نفل پڑھ لیں، تو اللہ رب العزت اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اینٹوں کا محل تیار نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہاں سونے کا محل تیار ہوگا صرف 2 رکعت کی بنیاد پر۔ سمجھے تو ذرا، اللہ کا فضل تو دیکھیں، اس کا کرم تو دیکھیں، اس کی رحمتوں کی بارش تو دیکھیں، اس کے انعام و اکرام کی بارشیں تو دیکھیں۔ وہ فرماتا ہے 2 رکعت پڑھو گے تو محل تیار فرماتا ہے۔ آپ تصور میں نہیں لا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے آپ دنیا میں کسی کو سب کچھ دے دیں، سونے کا محل تو آپ کو بدلے میں نہیں دے گا۔ سونے کا محل تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو سونے کی گھڑی آدمی نہیں دے گا، سونے کی چپل آپ کو نہیں دے گا، سونے کا محل آپ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا۔ تو چاشت کی وہ فضیلت ہے حدیث پاک کے اندر، مگر ہم اس فضیلت کو یوں ہی گوا دیتے ہیں، حالانکہ بہت آسان ہے۔ بھائی آپ 9 بجے، 10 بجے، 8 بجے، 8:30 بجے، 7:30 بجے، آپ 9:30 بجے آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے کمپنی میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے دکان میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے، صرف 3 منٹ لگیں گے آپ کو 2 رکعت پڑھنے میں، 2 سے 3 منٹ آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنے میں لگیں گے۔ مگر غفلت انسان کے اوپر اتنی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ان آفرز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں،
ابھی اگر کسی اور چیز پہ آفر آ جائیں اور تو مارکیٹ جائے گا، چکر لگائے گا، گھومے گا، تلاش کرے گا، اور ایک چیز کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آدمی کم سے کم 10 دکانیں تلاش کرتا ہے، کم سے کم، یہ حقیقت ہے، 10 دکانیں تلاش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ 2 روپے سستی مل جائے، تاکہ 2 روپے کا فائدہ ہو جائے، 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے، 2 پیسے بچ جائیں، کہیں پر کام دیں گے. یہی نیت ہوتی ہے، اس کے سوا تو کوئی نیت نہیں ہے. اور مال تھوڑا اچھا مل جائے، مال تھوڑا 2 رکعت نماز نفل پڑھو گے، سونے کا محل ملے گا. اتنا بڑا سودا تو کہیں نہیں، اتنا سستا سودا تو کہیں نہیں. میں لکھ کے دوں قسم خدا کی، اتنا سستا سودا نہیں ملے گا کہ 2 رکعت پڑھو اور جنت کا محل تیار ہو جائے. اور وہ بھی نہیں کر سکتے نا، وہ بھی نہیں کر سکتے نا. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی اگر تسبیح کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھجور کا ایک باغ جنت میں لگاتا ہے. اتنا سستا سودا تو نہیں. آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی ڈالر خرچ کر دو، کتنا ہی پیسہ خرچ کر دو، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی لٹا دو، مگر اتنے سستے میں کچھ نہیں ملے گا. میں آپ اپنی ہستی فنا کر دو، مگر اتنے سستے میں کچھ ملنے والا نہیں. یہ آخرت نہیں ہے، اتنا سستا. لیکن جتنا سستا ہے، جتنا سستا ہے اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. یہ ملتا ہر کسی کو نہیں ہے. سستا ضرور ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ سستا ہے چلو بدیرا خریدے نا. یہ ملتا ہر کسی کو نہیں ہے. ملتا اسی کو ہے جو بڑھ کے دیتے جان مینا اسی کا، جو بڑھ کے دیتے جان مینا اسی کا. تو قرآن نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجى، چڑھتے دن کی قسم، چاٹ کی قسم، واللیل اذا سجى، اور رات کی قسم جب وہ پڑتا ہے. جب وہ یہ قسم کب اٹھائی تھی اللہ نے؟ جب اہل مکہ نے، کفارہ نے مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ودع رب محمد محمدا، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. کچھ دن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، کچھ دن وحی کا سلسلہ، وحی آئی، وحی نازل ہوئی، اور کچھ دن کے لیے وحی رک گئی، نہیں آئی. تو کفارہ نے مکہ، مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ چلو اب مسئلہ ختم ہوا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اب ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. اب یہ سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے، اب یہ سلسلہ یہ چراغ یہیں بجھ گیا، اب یہ آگے، اب یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں. وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے ڈینگیں مارنا شروع کر دی اور شور مچانا شروع کر دیا پورے زمانے میں. ودع رب محمد محمدا، ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا چڑھتے دن کی قسم، چڑھتے دن کی قسم اور رات کی قسم جو پردہ ڈالتا. ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہوتا ہوگا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہوتا. یہ کہتے تھے اب پسند نہیں کرتا محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا. رب نے فرمایا کہ نہیں، اے محبوب چڑھتے دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالتے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. یہ خوش ہو رہے ہیں بغلے بجا دیجیے، یہ انہیں خوشی کرنے دیجیے. آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی آپ کو برا جانا ہے، نہ ہی آپ کو ناپسند کیا. یہ چاشت کی قسم کیوں اٹھائی؟ یہ چاشت کی قسم یہاں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عزیز الملکت فاضل بکری کا دکان میں ایک اور ترجمہ فرماتے ہیں، ایک اور تفسیر کے مطابق ترجمہ فرماتے ہیں. وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ کیا ہے؟ والضحى واللیل اذا سجى. ایک ترجمہ تو وہی جو بیان کیا، چڑھتے دن کی قسم، چاند کی قسم، اور رات کی قسم جو وہ پردہ ڈالے. اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں اے محبوب تیرے روح روشن کی قسم، روح روشن کی قسم، والضحى تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیرے روح روشن کی قسم، اور تیری زلف عنبری کی قسم جب وہ تیرے چمکتے رخساروں پر بکھرے، جب وہ تیرے چمکتے. ضحیٰ سے مراد چہرے مصطفیٰ،
اور لیل سے مراد حضور کی کالی زلف ہے، حضور کی کالی زلف ہے۔ تو یہ امام عشق محبت نے ترجمہ فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم ہے شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ جو کچھ کہا امام اہل سنت علی حضرت عظیم الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قرآن کی روشنی میں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے، خلق یعنی اخلاق، آپ کا کردار سب سے عظیم، سب سے بالا تر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نبی کا اخلاق۔ قرآن فرماتا ہے سورہ نور سورہ قلم 12:29 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 5 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ تو خلق عظیم کر پائی۔ آپ جانتے ہو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ درجة قائم اللیل وصائم النہار۔ ایک انسان، ایک بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر اس مقام کو پا لیتا ہے، اس درجے کو پا لیتا ہے، اس مرتبے کو پا لیتا ہے کہ جو مقام و مرتبہ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں نفل نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے اور دن کو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اتنا سستا سودا میں آپ سے کیا کہوں؟ رات بھر ایک شخص کھڑے ہو کر کے نفل نمازیں پڑھے، ڈیلی نفل نمازیں پڑھے، پوری رات کھڑے ہو کر، اور وہ روزانہ نفلی روزے رکھے دن کو، اسے ایک مقام و مرتبہ ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ وہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا۔ وہی ایک مومن بندہ فرض ادا کرے، واجب ادا کرے، سنت ادا کرے، جو حقوق ہے وہ ادا کرے، اور اس کے ساتھ رات بھر نفل نماز تو نہ پڑھ پائے، دن کو نفل روزے تو نہ رکھ پائے، لیکن دن بھر جتنے لوگوں سے ملاقات کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کو وہی مقام و مرتبہ مل جائے گا جو اس کو بہت سستا سودا۔ میں صاف بات بتا رہا ہوں آپ کو، اتنا سستا سودا، یعنی ایک شخص رات بھر کھڑے ہو کر کے نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، ایک شخص دن بھر نفل روزے رکھ رہا ہے روزانہ، اس کو جو مقام و مرتبہ ملے وہ صرف آپ کو آپ کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر مل جائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بندہ مومن کے میزان میں، اس کے پلے میں، اس کے ترازو میں، اس کے اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے حسن خلق سے زیادہ بھاری، اس کے اچھے اخلاق، اچھے برتاؤ سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکات، آپ کے صدقات و خیرات کے بعد جو سب سے زیادہ وزنی چیز آپ کے پلے میں رکھی ہوگی، وہ زندگی میں آپ نے جو اچھے اخلاق بنائے ہوں گے وہ ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو معمولی مت سمجھ رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر آپ کا پلہ بھاری ہوگا، آپ کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، آپ کی نیکیوں کا پلہ۔ قیامت کا بھی عجیب حساب ہے، یہاں جس پلے میں وزن ہوتا ہے وہ نیچے کو جاتا ہے، اور قیامت کے پلے کا حساب یہ ہے کہ جس پلے میں وزن ہوگا وہ اوپر کو جائے گا، نیچے کو وہ اوپر کو جائے گا، وہ اوپر رہے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور نیکیاں تو سامنے سے ملیں گی، نیکیاں تو سامنے سے دیکھنے میں آئیں گی۔ بہت عجیب منظر ہوگا قیامت کا، بہت ہی عجیب منظر ہوگا۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے بد اخلاقی کر لیتے ہیں، اگر ہم کسی سے غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں، اگر ہم کسی سے غلط طریقے سے پیش آتے ہیں، تو ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کہیں حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، یہ کہیں لکھا نہیں جا رہا ہے، تو بالکل غلط فہمی ہے ہماری۔ لکھنے کے لیے یہاں موجود ہے، لکھنے کے لیے یہاں موجود ہے، ہر وقت یہاں پر موجود ہے، وہ لکھنے کے لیے۔ آپ سو جاؤ گے، آپ غافل ہو جاؤ گے، آپ کو نیند آ جائے گی، وہ لکھ رہے ہیں برابر، وہ برابر لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جو یہاں پہ چل رہے ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں، وہ کچھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ کچھ ان کی ڈیوٹی ہی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ جب قیامت کے دن کتاب سامنے رکھی جائے گی نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب سامنے رکھی جائے گی نا، تو اے محبوب، اے نبی، آپ دیکھیں گے کس کو؟ مجرمین،
جو مجرم ہوں گے نا، کتاب تو سب کے سامنے رکھی جائے گی، کتاب تو، لیکن اے محبوب جو مجرم ہوں گے ان مجرموں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوف کھاتے ہوں گے اپنی کتاب سے، وہ اپنی کتاب سے، جو ان کی کتاب ان کے سامنے رکھی جائے گی وہ خوف کھاتے ہوں گے. جس کی وجہ سے جو کچھ اس میں لکھا تھا اس کی وجہ سے انہیں ڈر ہوگا، خوف ہوگا، مشفقین مما فیہ، اور کہتے ہوں گے یہاں وہی کرتا رہتا ہائے ہلاکت، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے، نہ چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی بات کو، سبھی کچھ لکھ ڈالا، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سبھی کچھ لکھ دیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اور جو کچھ کیا تھا اس کو اپنے سامنے رکھا، اس کو اپنے سامنے رکھا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی کتاب اپنے سامنے، کھلی کتاب اس کے سامنے ہوگی تو کیا کر پائے گا، کیا کر پائے گا؟ اگر چھو چرا کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہے گا نا، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش، بچنے کی کوشش پہلے تو کر ہی نہیں پائے گا. اور مان لو اگر بالفرض اگر وہ کرنا بھی چاہے گا تو جب تو قرآن کیا کرتا ہے، نہیں آج کا دن الگ ہے، آج کا دن الگ ہے. اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. آج کا دن تو وہ دن ہے کہ تم نہیں تمہاری زبان خود بولے، تم نہیں تمہارے ہاتھ خود بولے، تم نہیں تمہارے پاؤں خود بولے. جو کچھ تم نے کیا تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہاری زبان خود بتائے گی کہ اس سے کیا کام لیا گیا. تمہاری زبان خود بتائے گی کہ یہ کتنا نیکی کے ساتھ چلی اور کتنا برائی کے ساتھ چلی. تمہارے ہاتھ خود بتائیں گے کہ کتنا کیا جائز کیا، اس سے کیا ناجائز کیا. تمہارے پاؤں خود بتائیں گے کہ کس طرف اٹھے، حق کی طرف اٹھے یا باطل کی طرف اٹھے، صحیح کی طرف اٹھے یا غلط کی طرف اٹھے. یہ سب بتائے گا اللہ کے شریف، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کیا فرماتے اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے آپ سے کیا سستا سودا بہت ہے لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سستا بہت سستا سودا ہے لیکن نصیب والوں کو ملتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. جناب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم مجھے صرف دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی ضمانت دے دوں. دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک تمہاری شرمگاہ اور دوسرے تمہاری زبان. اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، اس بات کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دوں. اللہ اکبر. دو ہی چیزیں انسان کی زندگی میں، ایک اس کی زبان، ایک اس کا منہ، ایک اس کا منہ، ایک اس کا، اور دوسری اس کی شرمگاہ. زبان میں نے منہ بھی اس لیے بولا کہ زبان اس کے اندر ہے اور سب کچھ اسی سے ہوتا ہے. حلال کا مزہ بھی اسی سے پتہ چلتا ہے، حرام کا مزہ بھی اسی سے پتہ چلتا ہے، سچ کا مزہ بھی اسی سے پتہ چلتا ہے اور جھوٹ کا مزہ بھی یہی بتاتی ہے. سب کچھ یہی ہے، سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام اس کی نوک سے پتہ چل جاتے ہیں، اس کی نوک سے پتہ چل جاتے ہیں. تو جو اس کی ضمانت دے دے اور جو شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے جنت میں ضمانت دے دوں. اور یہی دو چیزیں ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آدمی آخرت کی مصیبت سے گرفتار ہوتا ہے انہی دو چیزوں سے زیادہ ہوتا، یا تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا یا وہ اس کی حفاظت نہیں کر پاتا. یہاں نوجوان بھی موجود ہیں یا بچے بھی موجود ہیں، جن لوگوں نے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی خدا کی قسم وہ جنت میں انشاءاللہ. وہ اپنے نماز روزہ حج زکات اپنے فرض ادا کرتے رہے، واجب ادا کرتے رہے اور اس کے ساتھ ان دو چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. سرکار فرماتے میں جنت کی ضمانت دے دوں، میں جنت کی ضمانت دے دوں. تو یہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے. حضور نے ارشاد فرمایا الصدق من جاء، الصدق سچائی جو ہے نا وہ نجات کی راہ ہے. سچائی ہی میں نجات ہے، سچائی ہی میں. حضور فرماتے ہیں سچائی میں نجات ہے. ہم جھوٹ بول کر کے نجات پانا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کاروبار میں جھوٹ،
زندگی میں جھوٹ، ماں باپ سے جھوٹ، بچوں سے جھوٹ، بیویوں سے جھوٹ، شوہروں سے جھوٹ، بہن بھائیوں سے جھوٹ، رشتے داروں سے جھوٹ، باہر جھوٹ، اندر جھوٹ، اللہ سے جھوٹ، رسول اللہ سے جھوٹ بھرا پڑا ہے. خدا کی قسم ایک مرتبہ مسلمان اس بات پر توجہ کر لیں کہ جھوٹ سے اپنی زندگی کو نکال کے پھینک دیں، اپنی زبان کو پاک کر لیں، تو وہ دیکھیں گے کہ اس کی باہر کیا ہے، وہ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں. ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول 3 گناہ کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، یہ 3 گناہ کرتا ہوں، تینوں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ بتا دیں کہ اس میں سے مجھے کون سا چھوڑنا ہے. سوال تو دیکھیں کیسا ہے، تینوں ایک ساتھ آپ بتا دیں کون سا چھوڑنا ہے، مجھے وہی چھوڑ دیں. آپ بتا دیں لیکن تینوں ایک ساتھ نہیں. آپ بتا دیں کون سا چھوڑنا ہے. اللہ کے رسول کا جواب ہے، سنو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑو. اللہ کے رسول نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑو. کیا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا. ہاں سستا بہت ہے لیکن کسی کو ملتا نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے، یہ بہت مشکل ہو گئی. شراب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، دینا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، چوری چھوڑنا مشکل ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو میں آسانی سے کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا بس تم اسی کو چھوڑو، بس تم جھوٹ بولنا چھوڑو. چلے گئے. اگلے دن جب گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر کے جب انہوں نے شراب کا مٹکا منہ سے لگایا تو خیال آیا کہ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. اگر حضور نے پوچھا کہ شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی، کیا جواب دوں؟ جھوٹ بول نہیں سکتا، بات کر کے آیا اور سچ بولوں گا تو ویسے ہی سامنے سے معاملہ پورا خراب جا رہا ہے. جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ بولوں گا تو معاملہ بالکل خلاف ہی ہے. مٹکا نیچے. باقی 2 گناہ بھی جب دل میں خیال آیا تو یہی خیال آیا کہ رسول اللہ جب پوچھیں گے تو کیا جواب دوں؟ میں جھوٹ بول نہیں سکتا، وعدہ کر کے آیا. وہ دونوں بھی نہیں کیے. اگلے دن حاضر ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا، عرض کیا اللہ کے رسول میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ کے رسول میں نے ایک جھوٹ سے میرے سارے گناہ چھوڑا. اب آپ سوچیں کہ ایک جھوٹ سارے گناہ چھوڑا دے. جھوٹ جڑ ہے، جھوٹ جڑ ہے سارے گناہوں کی. جھوٹ جو ہے وہ سارے گناہ جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں. سارے کاروبار جھوٹ سے شروع ہوتے ہیں. غلط کاروبار سارے کس کائی سے شروع ہوتے ہیں؟ سچ سے جو کاروبار شروع ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، اور جھوٹ سے جو کاروبار شروع ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. حرام کے سارے کاروبار زندگی کے جتنے بھی کاروبار ہیں حرام وہ سب کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے. سب کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے، اور سچ سے جو ابتدا ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں سچ بولنے والا زندگی میں سچ بولتا ہوگا وہ بہت کم ملے گا آپ کو حرام کرتا ہوگا. اور جو جھوٹ بولتا ہوگا چاہیے زیادہ دیکھو جو اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ پھر کس سے نہیں بول سکتا. سب سے پہلے آپس میں جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، وہ اس سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، مجھ سے نہیں. اللہ اور اس کے رسول سے سچ بول رہے کہ نہیں بول رہے. سچائی کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں؟ آپ کیسے جھوٹ بولو گے اللہ سے؟ آپ سے ماں باپ نے پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھ لی. آپ نے کس سے جھوٹ بولا؟ آپ سمجھ رہے ہو ماں باپ سے جھوٹ بولا؟ نہیں، ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولا، اللہ سے جھوٹ. عبادت تو اللہ کی ہے، عبادت تو اللہ کی ہے. کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہاں کام آئے گا یہ کام؟ نہیں، کہیں کام آئے گا. پوچھا گیا بیٹا نماز پڑھ لی؟ پڑھ لی. کب پڑھی؟ ابھی تو پڑھی نہیں. غلط سارے. اور جانتے ہیں ہمارے بچے کب سدھرتے ہیں؟ ہمارے بچے اس وقت سدھرتے ہیں جب وہ ہمیں سچ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ ہمیں سچ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اس کی مثال دیتا ہوں. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم، سنو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ. حضرت عمر فاروق اعظم ایسا خلیفہ بھی نہیں ملے گا امت کو، ایسا درد مند، ایسا امت کا درد رکھنے والا، ایسا سینے میں دل رکھنے والا بھی آج نہیں. پھر ایک عمر چاہیے، پھر ایک اس امت کو پھر ایک عمر چاہیے جو سخت بھی ہو نرم بھی.
اشداء علی الکفار کی جیتی جاگتی تصویر ہو اور رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر ہو. اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم، غیروں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت. ایسا عمر چاہیے. رات کے سناٹے میں جاتے تھے دورہ کرنے کے لیے، رات کے سناٹے میں جاتے تھے دورہ کرنے کے لیے. تو سنو بچوں ادھر، رات کے سناٹے میں جب دورہ کرنے کے لیے گئے، جب نکلے تو جا کر کے حالات کا جائزہ لیا. جا کر دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے. پردے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بھلا ہوا امیر المومنین کا کچھ خوراک کم کر دی ہے، پوری ہی نہیں ہوتی، بچہ رو رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اچھا امیر المومنین سے آپ خود امیر المومنین، رات کا سناٹا اندھیرا ہو رہا ہے. اچھا امیر المومنین سے کچھ نہیں. اچھا اچھا ابھی رکو. خادم جگہ کے جلدی چلو. بیت المال پہنچے. بیت المال پہنچنے کے بعد خدا کی قسم، بیت المال پہنچنے کے بعد اناج کا کٹا اٹھایا. خادم سے بولے میرے کندھے پر. اس نے کہا کہ نہیں آپ میرے کندھے پر. لاٹھی دکھائی، فرمایا کہ آخرت میں میرا بوجھ کب اٹھاؤ گے؟ آخرت میں میرا بوجھ کب اٹھاؤ گے؟ اپنا بوجھ میں اٹھاؤں گا آخرت میں. تو اس دنیا میں بھی عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. کندھے پہ رکھا اور رکھ کر کے رات کے سناٹے میں اندھیرے میں لے جا کے کٹا بھر کے جا کے اس کے پاس رکھا اور کہا کہ لاؤ ہانڈی لا کے دو. ہانڈی لا کے آگ جلا پھونکنے سے خود پھونکی، آنکھوں میں سب پانی نکل گیا، پھونکی، آگ جلائی، جاڑے کا آگ جلائی، کھانا پکایا، تیار کیا اور گرم گرم تیار کر کے دیتے رہے. گرم گرم تیار کر کے بچے کو کھلایا. ماں نے کھایا، پیٹ بھر گیا، سکون ہو گیا کہ ہاں سو گیا بچہ، ہاں سو گیا کہ ٹھیک ہے. کل امیر المومنین کی دربار میں آ کے شکایت کرنا اس بات کی، امیر المومنین کی شکایت کرنا اس بات کی. امیر المومنین سے آ کے کہنا اپنی اس بات کی اور کہنا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دیکھ تو آپ خود رات میں پکا کے لے کے جا رہے ہیں اور یہ کہہ کے جا رہے ہیں صبح پکا کے شکایت کرنا. جب اس سے واپس آئے تو سوچا کہ مدینے کی گلیوں میں تھوڑا سا چکر لگانا. تو ایک گھر کے پاس سے گزرے تو تھک گئے، وہاں سے کٹا اٹھا کے لانا، اتنی دور لے کر کے جانا، کہاں ان کا گھر تھا، آتے ہیں مدینے کے لاش، وہاں جا کر پھر انہیں پکا کے دینا، پھر پکا کے انہیں کھلانا، پھر کھلا کے واپس آنا. تو تھوڑا تھک چکے تھے تو بہت دیر ہو گئی تھی چلتے چلتے. تو ایک مکان کے نیچے، ایک پیڑ کے نیچے بولے اپنے خادم سے کہا کہ یہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم تھوڑا سا آرام کریں گے، تھوڑا سا آرام کریں گے. دیوار سے ٹیک لگا کر کے تھوڑا سا آرام کیا. اندر سے گفتگو کی آواز آئی. ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی ایسا کر کے دودھ افل جائے گا تو اس میں پانی ڈالے گا. دودھ کے افان کو ختم کرنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے. دودھ کے افان کو کم کرنے کے لیے دودھ افل جائے گا تو پانی ڈالے گا. تو بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہے. ماں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھ تھوڑی دے رہے. بیٹی نے کہا ماں اللہ کی پناہ ایسے تو مت کہو، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. میں ایسی بات مت کہو، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اتنا جملہ پڑ رہا تھا کہ بس وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے خادم سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو. رات کا سناٹا تھا اور میں اس گھر کو نشان لگا تو پہچان لو. صبح اس گھر میں واپس آنا ہے. پہچان لیا، گھر پہچان لیا. اگلے دن صبح واپس آئے، دروازہ کھڑکایا. کون؟ عمر امیر المومنین. گھبرا گئی، پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ کیا بات ہو گئی کہ امیر المومنین گھر پہ. امیر المومنین جیسے گھر پہ پہنچے سمجھتے کہ یہ تو وہ ہو گیا نا ریڈ پڑنا، مسئلہ ہو گیا نا، ریڈ پڑ گئی، کیا ہوا کچھ تو ہوا ہوگا. تو گھبرا کے خیر تو ہے، ہاں خیر ہے، سب خیر ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ رات
ہم آپ کے دروازے سے گزر رہے تھے تو ہم نے تھوڑی دیر آرام کی، بھائی اتنا کہنا تھا امیر المومنین میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، امیر المومنین میں اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں، امیر المومنین سے میں معافی چاہتی ہوں، آج کے بعد امیر المومنین نے فرمایا خیر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ رات بات ہو رہی تھی اور ہو سکتا ہے اسی وقت یہاں پہ آرام کر رہے ہو، حالانکہ ان کو کیا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کیا کس وقت بات ہو رہی ہے ہم تو سوچتے بھی نہیں ہے کہ رات میں ہم سناٹے میں باتیں کرتے ہوتے ہیں، کیا کیا باتیں کرتے ہوتے، کبھی ہمارے خیال میں نہیں آتا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رب سن رہا ہے، ہمارے رب کو معلوم ہے ساری بات، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، زبان میں کیا نہیں کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ سرکار نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ داری میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا ٹھہرو، ہمیں کچھ خاتون کے بارے میں بتاؤ کہ جس نے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ان کا رب تو دیکھ رہے، کچھ خاتون کو سامنے لاؤ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین میری بیٹی ہے، میری ساتھی دیکھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمیں آپ کی بیٹی کی یہ ادا بہت پسند آئی، اگر آپ کی بیٹی کا نکاح نہ ہوا ہو، رشتہ نہ ہوا ہو تو ہم اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا بیٹا دنیا کے جس حصے میں چاہتے نکاح کرتا ہے، دنیا کے جس حصے میں رشتہ پیش کرتے ہیں امیر المومنین کے بیٹے کو قبول کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین عمر کا بیٹا جس سے دشمن کے محل کانپتے تھے، عمر جس راستے پر چلتے تھے، وہ راستے پر شیطان نہیں چلتا۔ حضرت علی نے فرمایا ہے عمر آپ کا کیا کہنا ہے، جس راستے پر عمر چلے شیطان کو راستہ چھوڑ دیا، شیطان کو اتنی ہیبت تھی کہ جس راستے پر عمر چلتے تھے شیطان راستہ چھوڑ کے چلتا تھا۔ عمر کی ہیبت ایسی تھی کہ شیطان بھی وہ راستہ شیطان کے باپ کی بھی اس کی بات نہیں تھی کہ اس راستے پر چلتے راستے پر عمر سے راستہ چھوڑ کے چلتا تھا۔ عمر کی ہیبت بہت تھی، انسان ہوئے جن ہوئے شیطان عمر کی حیبت کا یہ عالم تھا کہ سب جگہ دبدبہ قائم کر دیا۔ ایسی تھوڑی نہ فرما دیا اللہ کے رسول نے کہ اگر میرے بات کوئی نہیں ہوتا تو عمر ہوتا، ایسی تھوڑی نہ فرما دیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو عمر ہوتے۔ دیکھے تو عمر کی یہ حیثیت ہے کہ نبوت اگر بنتی تو عمر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم وہ خوش ہو گئی۔ یہاں ایک تو نصیحت یہ ملی کہ فلاں نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں نہیں دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ وہ بتاؤ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہے، وہ سچ اور دودھ میں ملانا، دودھ میں ملاوٹ کرنا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہے۔ صبح کو ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بول کر تو وہ پیش کرنا نہیں، بالکل پیور نہیں، بالکل کوئی پانی نہیں ملایا، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، بالکل پیور نہیں، آپ کو تو جناب بالکل پیور دیتی ہے، بالکل۔ وہ ایک فیصلہ تھا سچ اور جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا، تو وہاں پر وہ بالکل کیا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب رشتہ وہ خوش ہو گئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا آپ کی بیٹی کو ہمارا بیٹا پسند ہے، آپ پوچھ لیں۔ تو ماں نے کہا امیر المومنین کے بیٹے کو کون پسند نہیں کرے گی، امیر المومنین کے بیٹے کو کہتے کوئی فرمایا سنو ایک منٹ، یہ عمر کا بیٹا امیر المومنین کا نہیں، رشتہ لے کر عمر آیا امیر المومنین نہیں، یہ سمجھ کے بیٹی مت دینا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو بہت جو ہے وہ ناز و نعمت میں پلے گا، بڑے عیش و عشرت میں رہے گا، بڑی دولتوں میں کھیلے گا اور بڑے عیش و عشرت اور آرام ہوں گے، نہیں، عمر کا بیٹا ہے، اگر غیر کا بیٹا غلطی کرے گا تو گہری سزا ملے گی، عمر کا بیٹا غلطی کرے گا تو ڈبل سزا ملے گی، عمر کا بیٹا غلطی کرے گا تو یہ نہ سوچ رہے نا کہ عمر کا بیٹا امیر المومنین کا بیٹا ہے تو یہ کچھ بھی کرے گا، نہ، عمر اپنے بیٹے کو ڈبل سزا دے گا کیونکہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ ڈبل سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ عدل تو دیکھیں، انصاف تو دیکھیں، نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تصور ابھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کا رشتہ آ جائے تو ارے نہیں آپ کو کیسے منع کیا، آپ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی جڑ اونچی رکھ کہ نہیں میں یہاں آیا ہوں اس بچی کی دینداری کا رشتہ، میں اس بچی کا رشتہ لینے آیا ہوں صرف اس کی دینداری دیکھ کر کے، رات کے سناٹے میں جو یہ کہے کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، جو اتنی دلیری جرأت دکھائے، جسارت دکھائے، اپنی ماں سے کہے اے ماں نہیں امیر المومنین نے دیکھ رہے تو کیا ہوا، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ کیسی دیندار لڑکی ہوگی، وہ کیسی، اور جب ایسی دیندار لڑکی ہوگی تو خدا کی قسم دیندار بچے بھی پیدا ہوں گے، انہی کی اولاد میں ہے عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد،
حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے چند سالوں میں نشہ پلٹ دیا خلافت اپنی عمارت ایسے عادل گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے تھے حضرت عمر فاروق اعظم ایسے عادل گزرے کہ خدا کی قسم عدل قائم کر دیا دنیا کے اندر. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا وہی انتخاب تھا جو رات کے سناٹے میں سچائی دیکھی تھی اور شادی کی انہی سے یہ پیدا ہوئے تھے ہوتے تھے. اب دیکھیں تو سر کیسے حضرت عمر فاروق اعظم جب جناب سچائی سے معاملہ چلتا ہے تو ولی پیدا ہوتے ہیں تو ہم متقی و پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے. وہ عدل و انصاف قائم کریں گے دنیا کے اندر. ان کی زبان بھی محفوظ ہوگی ان کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی. یہی عمر بن عبدالعزیز تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتوں میں ہیں جانتے ہو. ان کا بچہ چھوٹا سا بچہ مال غنیمت آیا اس میں کچھ کھجوریں آئی ہیں کچھ صدقے کی کچھ کھجوریں وہ رکھی عمر بن عبدالعزیز نے اٹھا کر کھا لی لہیم شریف ماشاءاللہ عرب تو ہوتے ہی ان کے تو جسم قد و قامت بڑا ہاتھ. جیسے ہی بچے نے کھجور اٹھا کر حلق میں ڈالی پورا ہاتھ مار بچے کی آنکھیں ابل آئیں بچے کی آنکھیں ابل آئیں گے. اتنا بڑا جب ہاتھ گلے میں حلق میں پڑے گا تو آنکھیں ابل آئیں. تو ماں نے کہا کہ ارے آپ دیکھیے تو کم سے کم اس کی آنکھیں ابل آئیں گی اس کی جان چلی جائے گی. فرمایا جہنم میں تو نہیں جائے گا جہنم میں تو نہیں جائے گا جائے گا تو جنت میں. جب میں نکال لوں گا تو جنت میں جائے گا اور جو اس کے پیٹ میں گیا ہے اگر وہ چلا گیا تو جہنم میں جائے گا. اس سے یہ بہتر ہے اس سے ایک کھجور کی کھاک ناحق جو کسی کو کھانے نہ دے اس کی اولاد کا عالم کیا ہوگا اس کے تقوی کا عالم کیا ہوگا اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. تو سچ اور جھوٹ بہت بڑی چیز ہے. یہی فیصلہ کرتی ہے یہی فیصلہ کرتی ہے. علامہ امام فخر الدین رازی نے کتاب لکھی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. ایک شخص نے جو ہے متقی پرہیزگار پرہیزگار ایک حسین و جمیل عورت نے انہیں اپنی طرف دعوت جب دعوت دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے تم رات میں آنا. وہ رات میں آئی تو وہیں جہاں وہ رہتے تھے انہوں نے کہیں کرا دیا یہاں لیٹ جائے. تو اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب دیکھیں گے یہاں سب دیکھیں گے اگر ہم ایسا کچھ کریں گے. میں اچھا سب دیکھیں گے تو وہ جگہ بتا دو جہاں رب نہیں دیکھے گا. وہ جگہ بتا دو جہاں رب نہیں دیکھے گا. وہ جگہ بتا سب کی فکر ہے رب کی فکر نہیں سب کے دیکھنے کی فکر ہے رب کے دیکھنے کی فکر نہیں. جس دن یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے سارے گناہ چھوٹ گئے. جس دن یہ فکر ہمارے پیدا ہو گئی کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اس دن سارے گناہ ایک طرف ہے. کیونکہ ہر بات میں یہ ہوگا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. زبان کھولنے سے پہلے کہ ہمیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہمارا رب سن رہا ہے. وہ علیم ہے وہ خبیر وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے. جانتے ہیں علیم ہے خبیر ہے سمیع ہے بصیر ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اس کو سب خبر ہے اس کو سارا علم ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے. اس پر کچھ بھی ذرہ بھی اس پر مخفی اور پوشیدہ نہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ سمیع ہے اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہے اللہ بصیر ہے اور پھر وہ گناہ کریں. تو یہ تو ایک طریقے کا جھوٹ ہے. یہ تو جھوٹا دعویٰ ہے ایک طریقے کہ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ اللہ دیکھتا ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ سنتا ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ کو سب خبر ہے اور پھر گناہ کرنا. تو یہ دعویٰ بھی نہ دیں. اگر آپ حقیقت میں یہ مانتے ہوتے تو پھر گناہ میں ملوث نہیں ہوتے. کیوں؟ پھر آپ کے دعوے پر دلیل ہوتی نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے میں ایسا نہیں میرا رب جانتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا نہیں میرا رب سنتا ہے میں ایسی بات نہیں کر سکتا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا نہیں میں غلط کام نہیں کر سکتا میرا رب دیکھتا سنتا ہے میرے رب کو سمجھتا میں میرے رب سے کچھ پوشیدہ نہیں. یہ جس دل میں یہ پیدا ہو جائے نا اس دن سمجھ لینا کامل مسلمان ہوگا. اور پھر اس سب کے ساتھ عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی اس پر بہت رکھتے ہیں. عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی اس پر
اس پر مہر لگا دو. جس دن مہر لگا دو گے انشاءاللہ فرضی کام. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سایہ رحمت نصیب ہوگا, اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس کے عرش کا. اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں. امام عادل عدل و انصاف کرنے والا امام وہ سائے میں ہوگا. اور وہ نوجوان اللہ کے رسول فرماتے وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا, جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر بوڑھا نہیں کہا, جوانی کیوں کہا؟ بوڑھا تو عبادت میں لگی ہے. یہ جوانی مانی جو عبادت سے دور ہے. یہ جوانی کا جوش آتا ہے جو نیکیوں سے بھرا کر کے برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. آپ ایک آپ کے طرف مسجد کا رخ کرتے ہیں ہو گیا مسئلہ, تو حاجی بھی بن جاؤ اور نمازی بھی بن جاؤ اور اب غازی بھی بن جاؤ اور اب بہت ہو گیا 50-60 سال ہو گیا, سب کچھ کر لیا. نشأ فی عبادت اللہ, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں. وہ نوجوان کہ جو اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے, جو اپنی زندگی کو عبادت بنائے, جو اپنی زندگی کو عبادت بنائے. عبادت کیسے بنائے گا؟ سچ ہی سچ ہوگا اس کی زندگی میں. جھوٹ کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھے گا, جھوٹ کا کوئی دروازہ. فرائض واجبات کو مجھ پر ادا کرے, حقوق اللہ کو ادا کرے, حقوق العباد کو ادا کرے, نیکی کرے گا, غلط کام کی طرف دماغ اور خیال. ایسا شخص اپنی پوری زندگی جب عبادت میں گزارتے تو اللہ کے عرش کے سائے میں, اللہ کے عرش کے سائے میں. ورجل قلبه معلق بالمسجد, اور وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہے, جس کا دل اذان ہوئی نماز پڑھ کے آئے, جوہر پڑھ لی, اب انتظار ہے کہ اثر ہوگی تو میں جاؤں, اثر ہوگی تو میں جاؤں. حالانکہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, اپنے کام میں مصروف ہے, اپنے کھیت میں مصروف ہے, اپنی دکان میں مصروف ہے, اپنا کام کر رہا ہے, سب اپنا ٹوٹل اپنے سارے کام کر رہا ہے, اپنا جو بھی اس کا جائز کام ہے کر رہا ہے, لیکن دل لگا عبادت ہوگی. نماز کی اذان کی آواز آئے گی تو مسجد جاؤں, اذان کی آواز آئے گی پھر میں پہلے نماز پڑھانے جا رہا ہوں. جو بھی آ رہا ہے اس سے کاروبار کیا, کام کیا, بھائی جلدی کرو یار, اذان ہونے والی ہے, مجھے مسجد جانا, میں مسجد جانا ٹائم پہ جانا, لیکن 3 گھنٹے سے دل میں چل رہا ہے مجھے 4 گھنٹے سے جانا تو ٹائم پہ ہے نا, پہلے تھوڑی جانا تو ٹائم پہ ہے, لیکن 4 گھنٹے سے دل میں جا رہا ہے, 4 گھنٹے سے 6 گھنٹے سے دل میں جا رہا ہے کہ مجھے مسجد, نماز کا ٹائم ہے مجھے مسجد. ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں, جس کا دل ہمیشہ مسجد میں, جس کا ذہن ہمیشہ عبادت کی طرف لگا رہے, نماز کی طرف. تو ایسے تو اب ہمیں یہاں پر طے کرنا ہے کہ خیر بہرحال میں نے تو خطبے کے بعد تقریر بجائے شروع کرنے کے وہ گفتگو تھوڑی سی نکل گئی, تو میں نے اتنی باتیں آپ کو عرض کر دی, وگرنہ میری آیت تو ابھی باقی ہے اور میری تقریر شروع ہونا بھی باقی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, هو خیر مما یجمعون. تو یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کافی ہے, اگر ختم کرو گے تو اچھا رہے گا, کیونکہ صبح سو بھی جاؤ گے آرام سے, اٹھو گے بھی آرام سے صبح کو, اور رات بھر نیند بھی ہو جائے گی. اور اگر چاہو تو نعت خواہ ماشاء اللہ موجود ہیں, پوری رات سکون سے سن سکتے ہو, ابھی بہت ٹائم ہے. یہ بھی تو ناتی ہے. اچھا یہ لیکن مجھے ہر روز آتا ہے, نہیں روز سب جگہ جا رہے ہیں. وہی تو مسئلہ ہے نا, آپ کو صرف آج جاگنا, مجھے روز جاگنا. میں سونے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, میں سونے کی وجہ سے نہیں, کیونکہ میں عام طور سے 1 بجے سوتا ہوں. 1 بجے سے پہلے میں کبھی سوتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹائم پہ سونا ہے, اپنی 4-4.5 گھنٹے. آپ سے جوہر پا کے سوتے ہو روز؟ جوہر پڑھ کے سوتے نہیں, ہم جوہر مدد سے بھی ہو جاتی ہے
اور 2 بج جاتے ہیں کبھی مدد سے جانے میں، کبھی 2:30 بج جاتے ہیں، کبھی 3 بج جاتے ہیں. اور جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو آپ جیسے بہت سارے لوگ گھر پہ انتظار کرتے ہوتے ہیں، جن سے ملاقات بھی کرنی ہوتی ہے، اور اثر کے بعد بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے، مغرب کے بعد بھی ملاقات کرنی ہوتی ہے، کہیں آنا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، اس کے بعد جلسے میں چلا جانا ہوتا ہے، فجر سے لے کر کے رات کے 1 بجے تک بستر ہاتھ بنا ہوتا ہے، فجر سے لے کر کے رات کے 1 بجے تک بستر ہاتھ بنا ہوتا ہے. جو کچھ ہے وقت اسی لیے ہے جو کچھ ہے. اور الحمدللہ آرام کی عادت ہے، آرام کی عادت ہے، کیونکہ میں نے وہی آپ کو بتایا تھا کہ 4 سے 4.5 گھنٹے نیند ہو جائے، اس سے زیادہ سکون کی نیند ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. حالانکہ نارمل 6 گھنٹے نیند انسان کی ہونا چاہیے، لیکن 4.5 گھنٹے نیند بھی رات میں اگر صحیح سے ہو جائے آپ کی، تو پھر آپ کی صحت جو ہے وہ سلامت رہے گی اور آپ جو ہے صحیح سلامت رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب سونے کو یہ ہے کہ 10 بجے تک اٹھا کر پڑے رہو، سوتے رہو، تو سونے کا کیا لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرمائیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر مؤمنین کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. مومنین کو چاہیے کہ وہ اب باتیں مت کرو، کوئی دیر کی ہو گئی اللہ کے فضل اس کے رحمت پر مومنین کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ